نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر پھالیا کی سرزمین پر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کی توفیق بخشی، اور حسب سابق جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان نشستوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اہالیان پھالیا اس میں شرکت فرما رہے ہیں، میں اس پر اہالیان پھالیا کو، تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، وابستگان کو، اس کرسٹل مارکی کے اونر اور انتظامیہ کو، اور ہر اس شخص کو جس نے دام در میں سکھ نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے اس سلسلہ کی آج یہ دوسری نشست ہے، اور آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار۔ اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ میں بالکل شارٹلی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں مل گئی، اور ہم مردوں کی صف سے نکل کر زندوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس پر تو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، مگر اگر دیانتداری سے انالیسس کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان کوئی نہیں رہے۔ اگر اس بات کی تائید چاہیے تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر اس تفصیل میں جانا ابھی مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور کلمہ پڑھ کے جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہمارے لیے یہ ایک ہی کتاب نازل کی ہے، اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ سے اپنی یہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر آپ سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور جن کو سمجھ آ جائے پھر آپ اگلا انالیسس کریں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جو جتنی سمجھ آ جائے اس کے مطابق خود کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم ایمان کے، اسلام کے کس پانی میں ہیں۔
ہمیں دین کی بیسکس کا بھی پتہ نہیں ہے. طہارت کے مسائل ہم نہیں جانتے, نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے, نکاح اور طلاق کی مسائل کی ہمیں خبر نہیں ہے. ایسے واقعات بھی میں نے بسا اوقات دیکھے ہیں کہ کسی شخص کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے, نکاح خان آگے آگے کلمے پڑھتا ہے اور دولہا صاحب پیچھے دہرانے کے قابل بھی نہیں ہوتے. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں, سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو. اخلاقی طور پر اس حد تک ہم گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر شخص جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے. دیکھیے استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے, میں ذکر کروں نہ کروں وہ ہے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, مگر بالعموم ہماری صورتحال یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ حکمران بڑے کرپٹ ہیں, وہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے. خدا بہتر جانتا ہے ان کی صورتحال کیا ہوگی, مگر دیانتداری کی بات یہ ہے کہ بحثیت قوم اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج بچا ہوا صرف وہ ہے جس کا بس نہیں چلتا, جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا, کمی کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مگر ڈر لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے واپسی پر جوتا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. کسی گیدرنگ میں چلے جائیں, اجتماع میں چلے جائیں. عام اجتماع تو ایک طرف رہا, ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے وقت میت کندھوں پر ہوتی ہے اور اس اجتماع کے اندر بھی جیبوں سے لوگوں کے موبائل نکل جاتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہا, جس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف بگاڑ ہے, اور اس معاشرتی بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں, مگر ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ تربیتی مرکز جس کو اللہ رب العزت نے معاشرے کے لیے بنیادی یونٹ اور اکائی بنایا تھا, اور وہ تربیتی مرکز اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ معاشرہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں بٹے اور اس تربیتی مرکز پر لوگوں کی تربیت ہو, اور ہر فرد تربیت پا کر جب نکلے تو وہ معاشرے کا باعزت شہری ہی نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائے. وہ تربیتی مرکز آج صحیح معنوں میں اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہا, اور اس تربیتی مرکز کا نام ہے خاندان. یہ انسانیت کو خاندانوں میں بانٹنا یہ خود الوہی منصوبہ بندی کا حصہ تھا. اس خاندان کو اللہ نے بنیادی تربیتی مرکز بنایا تھا, اور اس تربیتی مرکز کے اور خاندان کے دو بنیادی ستون وہ زوجین یعنی شوہر اور بیوی ہیں. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں محبت, رحمت, احترام, ذمہ داری اور دینی شعور, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات کے درمیان جو کسی خاندان کے استحکام کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں. آج چونکہ یہ تربیتی مرکز ناکام ہو گیا, جس وجہ سے افراد بگاڑ کا شکار ہیں, اور جب افراد بگاڑ کا شکار ہوں گے تو معاشرہ خود بخود بگڑتا چلا جائے گا. آئیے اس تصور کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورہ حجرات, قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, جس میں اللہ رب العزت نے بات یوں شروع کی. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, فرمایا بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وہ جو خاندان کے دو بنیادی ستون ہیں نا, شوہر اور بیوی, اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا. فرمایا تمہیں ایک شوہر اور ایک بیوی سے, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اس سے مراد دونوں ہیں. ابتداً وہ ایک مرد اور عورت وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے, بنیادی مراد وہی ہے.
مگر اس کو اگر جنرلائز کریں تو باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور اتنی بات کر کے اگلے کلمات بڑے خاص ہیں. آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اب جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ باری تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. کس نے بنائے؟ ہم نے. اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے اور ہم کہہ کے کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے. یہ باری تعالیٰ کا ہم کہہ کے کہنا کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں کی تقسیم یہ خود الوہی پلاننگ کا حصہ تھا. یہ ایسے خود بخود نہیں بن گئے. اور یہ تمہارے خاندان اور قبیلے جو بنائے گئے، فرمایا کس لیے بنائے؟ اس کی ایک ریزن بیان کی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. مگر بدقسمتی سے ہم نے اپنے ان خاندانوں کو، قبیلوں کو بڑائی کا، عزت کا، گھمنڈ کا، فخر کا معیار بنا لیا. اور جہالت کی حد یہ ہے کہ آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جہالت ابھی گئی نہیں ہے. آج بھی ہم بعض قبیلوں کو، بعض خاندانوں کو، بعض لوگوں کو نیچ سمجھتے ہیں. بھائی آپ کی توجہ پوری میری طرف رہنی چاہیے. علامہ عبدالرزاق صاحب، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے بنائے تھے تعارف کے لیے، ہم نے اسے گھمنڈ کا، فخر کا، تکبر کا باعث بنا لیا، ایک دوسرے کو نیچ سمجھنا شروع کر دیا. اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. کئی ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہم رانے ہیں تو ہم بڑی عزت والے ہیں، ہم چیمے ہیں تو ہم بڑی عزت والے ہیں، ہم چٹھے ہیں تو ہم بڑی عزت والے ہیں. کوئی اور برادریاں بھی آپ کی ہوں گی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں گے. باری تعالیٰ نے اس تصور کو رد کیا اور ساتھ ہی آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بڑائی کا معیار تمہارے خاندان اور قبیلے نہیں ہے، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے تھے. رہ گئی بڑائی کی بات تو فرمایا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس آیت کریمہ سے فقط بنیادی تصور جو میں دے رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ خاندانوں کی تقسیم یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ یہ الوہی منصوبہ بندی کا حصہ تھا. اللہ نے ہمیں خاندانوں میں بانٹا اور اس خاندان کے دو بنیادی ستون وہ شوہر اور بیوی ہیں جو باری تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس تصور کو اگر مزید سمجھنا ہو خاندان کیا ہوتا ہے اور کیسے خاندانوں کا آغاز ہوا تو سورہ نساء قرآن پاک کی 4 سورت ہے اور اس کی پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسی سبجیکٹ پر روشنی ڈالی اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اس ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، وہاں سے پھر انسانیت کا سلسلہ آگے شروع. تو پہلا انسان جو معرض وجود میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یہ کبھی تنہا نہیں رہ سکتا. مل جل کر رہنا اللہ نے اس کی سرشت اور فطرت میں رکھا. اور جب انسان مل جل کر رہیں گے تو بستیاں آباد ہوں گی، وہیں سے معاشرہ معرض وجود میں آئے گا. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کی بنیادی اکائی اور بنیادی یونٹ کا نام ہے خاندان، جس کے دو بنیادی ستون شوہر اور بیوی.
تو چونکہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، تو جیسے ہی باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر ان کی موانست کے لیے، اس تقاضے کو، فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر انہی سے اللہ رب العزت نے ان کا جوڑ پیدا کیا، ان کا زوج بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب دو ہو گئے تو آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، فرمایا پھر ان دونوں سے، ان کی اولاد کی شکل میں ہم نے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہاں سے جو اگلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاندان کا پہلا فرد وہ شوہر ہوتا ہے، خاندان کا دوسرا فرد وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اس خاندان کے دیگر افراد وہ ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے۔ یہ خاندان کا ایک بنیادی تصور ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بہت سی اسپیکٹس ہیں، بہت سے رخ ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، اور اس ایک نشست کے اندر ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ میں تو شاید صرف ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چند باتیں عرض کروں گا، باقی بہت کچھ رہ جائے گا۔ اس کے لیے پھر آپ اس سبجیکٹ کو سوشل میڈیا پر تلاش کریں، پڑھیں، بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں خاندان کا ابھی آپ کے سامنے ایک تصور رکھ رہا ہوں، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس سے بھی اختلاف کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ کسی کے ہاں خاندان سے اس کا بڑا تصور بھی موجود ہوگا، مگر ایک طالب علم ہونے کے ناطے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ میں نے سیکھا ہے کہ خاندان کسے کہتے ہیں، اس خاندان کے افراد یہی ہیں: شوہر، بیوی اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد۔ یہ وہ بنیادی یونٹ ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی کہلاتی ہے۔ اس کو اللہ نے تربیتی مرکز بنایا، ان خاندانوں میں ہمیں بننا۔ اولاد میں سے جب آگے کسی بچے یا بچی کی شادی ہو جائے گی تو وہاں سے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جائے گی، ایک نیا یونٹ قائم ہو جائے گا۔ تو خاندان کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے۔ باقی میں نے کہا کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، اختلاف کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اگلی باتیں سنیں گے تو یہ تصور اور نکھرتا چلا جائے گا۔ تو میں نے بتایا کہ خاندان کا پہلا فرد شوہر، پھر اس کی بیوی، اور پھر ان سے پیدا ہونے والی اولاد۔ اس تصور کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی سورہ فرقان کو پڑھیں، اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ الى آخر اس سورہ آگے پڑھتے چلے جائیں، اس سورت کے اینڈ تک اس رکوع میں باری تعالیٰ نے گن گن کر بتایا ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفات کیا ہے، کون سی خوبیاں بندے میں پائی جائیں تو اللہ اسے اپنا بندہ کہتا ہے۔ وہ صفات بیان کرتے کرتے باری تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں جا کر ان کی ایک خوبی اور بیان کی، بڑی اہم بات کی۔ فرمایا میرے بندے صحیح معنوں میں وہ ہیں جو ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ان کا مقصود اور مدعا یہ ہوتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے بھی اور ہماری ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب رحمان کے بندوں میں شوہر بھی آگے، بیویاں بھی آگے، مرد بھی آگے، عورتیں بھی آگے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خاندان کا کنسیپٹ میں بتا رہا ہوں، شوہر ہے تو فرمایا صحیح معنوں میں وہ شوہر ہمارا بندہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے میری بیوی کی طرف سے بھی اور میری اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اگر بیوی ہے تو وہ یہ دعا کرتی ہے کہ مولا مجھے میرے شوہر کی طرف سے بھی اور میری اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔
انہیں ایسا سنوار دے کہ جنہیں دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں، وہ سنور جائیں۔ اور ساتھ ایک اگلا کنسیپٹ بھی اسی آیت کریمہ کو ملا کے دینا چاہ رہا ہوں۔ اتنی دعا کے ساتھ ان کی دعا کا ایک حصہ باری تعالیٰ نے اور بتایا، آگے فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میرے بندے صحیح معنوں میں وہ ہیں، مولا کہہ رہا ہے کہ جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا مجھے اور میرے خاندان کے ہر فرد کو، میرے زوج کو بھی، میری اولاد کو بھی ایسا سنوار دے کہ وہ متقیوں کے لیے پیشوا بن جائیں، متقیوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ جو تقوی کی راہ پر چلنا چاہیں وہ میرے خاندان کے ان افراد کو دیکھیں تو دیکھ دیکھ کر خود تقوی کی راہ پر چلنے والے بن جائیں، ان کے لیے رول ماڈل بنا۔ میں نے ابھی تک 3 آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان تینوں آیات پر پھر غور کریں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت باری تعالیٰ نے آیت ہی یہاں سے شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اسی تقوی کی بات ملے گی، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ سورہ حجرات میں بات کی تو وہاں بھی اللہ نے یہ ایک اسپیسیفکلی بات بیان کی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور یہاں بھی بتایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جو یوں دعا کرتے ہیں، اپنے سامنے مقصود اور مدعا یہ رکھتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اور میرے خاندان کے ہر فرد کو بھی متقیوں کے لیے رول ماڈل بنا، ہمیں ایسا سنوار دے کہ لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر سنورتے چلے جائیں۔ تو تینوں آیات میں تقوی کی بات آپ کو کامن ملے گی، جس کا معنی یہ ہے کہ کامیاب خاندان اور مستحکم خاندان صحیح معنوں میں وہ ہے جس خاندان کا ہر فرد تقوی کے نور سے روشن ہو جائے، تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے، وہ تقوی کی منزل پر فائز ہو جائے، اور تقوی کی منزل پر فائز ہو کر ایسا بندہ مرتضی بن جائے کہ پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ یہ اس خاندان کے بنیادی یونٹ کا اصل مقصد ہے کہ اللہ نے خاندانوں میں اس لیے بانٹا تاکہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے، وہاں افراد کی تربیت ہو، اور وہاں سے تربیت پا کر جب افراد معاشرے میں نکلیں تو وہ باعزت شہری ٹھہریں اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتے چلے جائیں۔ اور اس خاندانی استحکام کے لیے بنیادی کردار وہ زوجین کا ہے جو شوہر اور بیوی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کرنے کے لیے بنیاد نکاح کو بنایا۔ اس رشتے کو شترے بے مہار نہیں چھوڑا کہ جو مرد جس سے چاہے تعلق قائم کر لے۔ اسلام کے اندر پھر شوہر اور بیوی کے لیے نکاح ہے، وہ شوہر بیوی بنتے ہی تب ہیں جب ان کے مابین نکاح قائم ہو۔ نکاح عبادت ہے، یہ حکم خدا بندی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے مرد ہوں یا عورتیں جو شادی کی صلاحیت رکھتے ہوں، فرمایا ان کا نکاح کر دیا کرو۔ میرے آقا نے بات کی تو فرمایا النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا سن لو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا جوانوں تم میں سے جو کوئی یہ قابلیت صلاحیت رکھتا ہو شادی کی تو فرمایا وہ نکاح کرے، کیونکہ اس نکاح کے اندر تمہاری آنکھوں کے لیے بھی اور تمہاری شرم گاہوں کے لیے بھی حفاظت کا بڑا سامان ہے۔ اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے نا، تقوی کی منزل پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ تم متقی بن نہیں سکتے جب تک اس رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوتے۔ تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت ہوگی۔ تو نکاح عبادت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
مگر نکاح کے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کا ایک ایسا حکم دیا ہے کہ اس حکم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو خاندانی استحکام کے لیے اصل بنیاد فراہم ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے اس بات کو آج ہم نظر انداز کیے ہوئے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نام عورت کا لیا ہے، مرد عورت سے نکاح کرے یا عورت مرد سے شادی کرے، دونوں طرف بات ایک ہی ہے۔ فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا، 4 چیزیں۔ فرمایا کسی عورت سے شادی یا کوئی عورت کسی مرد سے شادی جب کرتا ہے تو مد نظر 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کا حسن و جمال، اس کا حسب نسب اور اس کا دین۔ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، مگر کان کھول کر من کے کانوں سے میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلنے والا جملہ سنیں۔ بتایا شادی 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، مگر فرمایا فاظفر بذات الدین، بندے ان 4 میں سے دین کو پہلے نمبر پر ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرنے والا بن جا۔ فرمایا کامیاب وہ ہوگا، اس شخص کا خاندان کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اس خاندان کا ہر فرد تقوی کے نور سے مزین ہوگا جس نے نکاح کے وقت پہلے نمبر پر ترجیح دین کو دی۔ اور آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، والدین بیٹھے ہیں، وہ سوچیں کہ جب اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو پہلی ترجیح دین کو رکھتے ہیں۔ ہماری تو نظر یہ اس پہ ہوتی ہے کہ مال کتنا آئے گا، بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو جہیز کتنا آئے گا، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو پہلی بات ہی یہ پوچھتے ہیں اچھا بچہ کرتا کیا ہے، اس کی ماہانہ انکم کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، حسب نسب کیا ہے۔ رہ گیا دین، وہ دین جائے باڑ میں، اس کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو جب پہلی بنیاد پر ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیا تو خاندان کامیاب کیسے ہو سکتا؟ وہ بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ خاندان مستحکم ہو جائے، خاندان کا ہر فرد سنور جائے، تو بنیادی طور پر نکاح کے وقت جو ترجیحاً سامنے رکھنے والی بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ دین ہے۔ اس کا مال، حسب نسب، حسن و جمال بعد میں رکھو، پہلے اس کی دینداری دیکھو، اس کی تقوی شیاری دیکھو۔ نوجوان بچے اور بچیاں میری بات سن رہے ہیں، وہ بھی جب اپنے لیے پارٹنر تلاش کریں تو ترجیح اس بات کو بنائیں، کامیابی تب ہوگی۔ عورت مرد کے لیے جنسی تسکین کا سامان ہی صرف نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی گود میں تمہاری نسل نے پرورش پانی ہے۔ وہ دیندار نہیں ہوگی تو تمہاری اولاد دین پہ چلنے والی کیسے ہوگی؟ تو پہلی بنیاد نکاح، اور نکاح کے لیے ملحوظ خاطر رکھنے والی بات دین ہے۔ جب رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، تو اب خاندان کے دونوں بنیادی ستون قائم ہو گئے۔ اب ان دونوں کا کردار آگے شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شوہر اور بیوی جب 2 ہو گئے تو ان کو سب سے پہلے اپنا ویژن، اپنا ہدف یہ قائم کر لینا چاہیے کہ اب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے اور اپنے اس خاندان کو اس طرح اسٹیبلش کریں گے کہ خاندان کا ہر فرد صحیح معنوں میں بندہ مرتضی بن جائے، تقوی کا حامل ٹھہرے۔ یہ ویژن ہونا چاہیے، یہ ہدف ہونا چاہیے ہر شوہر اور بیوی کا۔ ایک طرف آپ یہ اپنا ہدف رکھیں گے اور دوسری طرف بدبخت شیطان ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اس کو نہیں چلنے دوں گا سیدھے راہ پر۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر دیانت داری سے کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو شاید وہ بدبخت شیطان ہے جس کے ہاں سستی اور غفلت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب آپ کی جنگ ہے اس شیطان سے، آپ نے یہ مار کا سر کرنا ہے، جنگ جیتنی ہے۔
تب جا کر آپ کا خاندان مستحکم ہوگا اور افراد سنوریں گے. مگر جنگ بغیر ہتھیاروں کے نہیں لڑی جاتی, خالی ہاتھ مار کے سر نہیں ہوتے. تو شوہر اور بیوی اگر اس مارکے کو سر کرنا چاہیں, اپنے خاندان کو مستحکم بنانا چاہیں, ہر فرد کو کامیاب دیکھنا چاہیں, تو پھر شوہر اور بیوی کے 3 بنیادی ہتھیار ہونے چاہیے. پہلا ہتھیار علم ہونا چاہیے, دوسرا ہتھیار عمل ہونا چاہیے, تیسرا ہتھیار دعا ہونی چاہیے. ان تینوں ہتھیاروں کے بغیر کبھی بھی خاندان مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک شوہر اور بیوی یہ 3 چیزیں اپنے کریکٹر اور کردار کے اندر پیدا نہیں کرتے. آئیے میں تھوڑی تھوڑی بات اس پر کرتا ہوں. پہلا ہتھیار جس کے ذریعے اپنے جنگ جیتنی ہے, شوہر اور بیوی اپنے آپ کو علم کے نور سے مزین کریں. دیکھیں, علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی. علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے. یہ لائٹیں بند کر دی جائیں, رات کا گھوپ اندھیرا ہو اور آپ کو سفر کے لیے کہا جائے تو ذرا سوچ لیں کتنی کامیابی سے منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر لائٹیں روشن ہوں, ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو, تو بندہ کتنی آسانی سے منزل تک پہنچ جائے گا. شوہر اور بیوی ان دونوں کے لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو علم کے نور سے مزین کرنا. دیکھیں, پہلا خاندان جو اس دھرتی پر مرز وجود میں آیا, اس کا پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام تھے, اور اللہ نے ان کو اپنی وحی کا حامل ٹھہرایا. اور جب فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا نا کہ مولا تو ایسے آدم کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر دنگا فساد کرے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا, تو باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا مستحق ثابت کرنے کے لیے ان کی علمی برتری ثابت کی تھی. علم تھا ان کے پاس. اس روئے زمین پر اگر کامیاب ترین کوئی خاندان ہے, وہ خاندان ہے جس کا سربراہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو بھی اپنی وحی کا حامل ٹھہرایا, ان کی تربیت خود اپنے ذمہ لی, اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا, کبھی غور کریں اس قرآن کی پہلی وحی, اس پہلی وحی کی پہلی آیت, اور پہلی آیت کا پہلا لفظ جو نازل فرمایا, جس میں ڈائریکٹ اپنے محبوب سے خطاب کیا, پھر مخاطب امت کا ہر فرد ہے, وہ پہلا لفظ یہ تھا, اقرا, کہ محبوب پڑھیے. اس علم کے بغیر چارہ نہیں ہے. باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا, کوئی کمی نہیں چھوڑی. خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, محبوب ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا کر دیا جو تو پہلے نہیں جانتا تھا. مگر ایسے علم کے سمندر عطا کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا, وہی نازل فرمائی, فرمایا قل رب زدنی علما. محبوب یوں دعا کیا کر کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما. قرآن پاک میں فرمایا, محبوب ذرا ان سے پوچھو, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب ان سے پوچھو کہ کیا پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ علم کی تو کوئی حد نہیں ہے, مگر ایک علم وہ ہے جس علم کا حاصل کرنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرد اور ہر عورت پر فرض رکھا ہے. فرمایا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ. وہ علم جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے. اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فزکس کا علم, کیمسٹری کا علم, بایولوجی کا علم, ارضیات کا علم, فلکیات کا علم, یہ تو ہر بندے پر حاصل کرنا فرض ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ کوئی ہر بندہ یہ کر ہی سکتا ہے. تو کون سا ایسا علم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے؟ وہ دین کا بنیادی علم ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہیں, اللہ کے اوامر کیا ہے, نواہی کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے کیا کرنے کا حکم دیا, کن باتوں سے روکا. وہ دین جس دین کو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا, جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں,
اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو جو زندگی گزارنے کے لیے دستور عطا کیا ہے، ڈسپلن عطا کیا ہے، نظام حیات عطا کیا ہے، اس دستور حیات کا نام ہے دین اسلام۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس علم کے دروازے آپ بند نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسی کو نکاح کے وقت ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا نا، اپنے رسول کے ذریعے جو پیغام دیا کہ پہلے نمبر پر ترجیح دین کو دینی ہے، کہ کتنا دیندار ہے، کتنا تقوی شعار ہے۔ تو دیندار وہی ہوگا جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ نکاح کے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھو، اگر وہاں کمی کجی رہ گئی تو اب اس کمی کو شوہر اور بیوی مل کر پورا کریں۔ علم کے دروازے اپنے اوپر بند نہیں کریں، علم کا دروازہ کھولیں، اپنے گھر کو علم کا مرکز بنائیں، اور ہر وقت سیکھنے کی طرف آپ کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ جب تک سیکھیں گے نہیں، آپ کبھی بھی اپنے خاندان کو مستحکم نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس محبوب کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا، ان کو تو فرمایا کہ دعا کرو کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہم جنہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے علم کے دروازے بند کر رکھے۔ پہلے یہ علم کا ہتھیار ہوگا، آپ خود علم والے ہوں گے تو اولاد کو بھی آگے علم منتقل کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد علم کے نور سے خود کو مزین کرنے کے بعد دوسرا ہتھیار میں نے کردار بتایا تھا۔ جب کردار کی بات ہوگی تو وہ عمل شوہر اور بیوی کا پہلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ جب دو ہو گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ، برتاؤ، آپس میں آپ کا ریلیشن، تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ریلیشن، وہ تعلق اچھا تبھی ہو سکتا ہے جب شوہر اور بیوی دونوں اپنے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، ان کا نالج رکھیں، پھر علم کی بات آئے گی۔ اگر شوہر اور بیوی اپنے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، تو خاندان مستحکم ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کا تعلق ہی اچھا نہیں ہے نا، تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اگر یہ تعلق اچھا نہ رہے تو خاندان بچتا ہی نہیں ہے، وہ تو رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جائز اور حلال کاموں میں اگر گاڑی نہیں چل سکتی تو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، مگر جائز اور حلال کاموں میں واحد طلاق یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اجازت ہے کہ نہیں گاڑی چل سکتی، الگ ہو جاؤ، مگر اس کو اچھا نہیں جانا گیا۔ فرمایا نکاح ہو گیا تو آپ اس کو نبھاؤ، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ ذمہ داریاں تبھی ادا ہوں گی جب آپ کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا۔ جب ہوگی جہالت، پتہ ہی نہیں میری کیا ذمہ داری ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو نہیں پتا شوہر کے حقوق کیا ہیں، تو گاڑی کیسے آگے اچھی چل سکتی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر شوہر اور بیوی ان دونوں کے لیے پورا ایک چارٹر دیا ہے، ان کے جو فرائض ہیں وہ متعین کیے ہیں، پورا ایک کریکٹر ان کا متعین کر دیا ہے کہ کیسے نظام چل سکتا ہے اور خاندان مستحکم کیسے ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو اسی سورہ نساء کو سمجھ۔ اب یہ بھی بڑا تفصیلی سبجیکٹ ہے، پوری ڈیٹیلز تو شاید اسے ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتی، چند ضروری چیزیں ہی ہوں گی۔ آیت نمبر 34 کو کبھی پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، خاندان کے گھر کے بنیادی یونٹ کے نظام کو چلانے کے لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں اور مرد حضرات بھی بڑی غور سے سنیں، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اس خاندان کا سربراہ وہ اللہ نے بیوی کو نہیں بنایا، وہ شوہر کو بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ اس کی دو ریزنز بیان کی۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتے ہیں۔ اگر سارے ہی برابر ہو جائیں تو گاڑی نہیں چلتی ہے۔ شوہران گرامی کو اس حوالے سے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے خاندان کا سر بنا کر آپ کو افضل بنا دیا۔
مگر یہاں رک کر اگلی بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی غلط کنسیپٹ اپنے ذہن میں نہ لے کے جائے. صرف اس ایک پہلو کو چھوڑ دیں. خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے, گھر کے بنیادی یونٹ کے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے سربراہ کے طور پر اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اس حوالے سے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. اس بات کو اگر نکال دیا جائے تو بحثیت انسان اللہ نے مرد اور عورت میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں رکھا. یہ میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سے کوئی غلط معنی نہ لے کے جائے. ہم جب کہتے ہیں نا سربراہ, تو سربراہ کا معنی سمجھتے ہیں میں کوئی الگ مخلوق بن کے آ گیا, وہ خود کو باس بنا لیتا ہے. اور یہ جہالت آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں موجود ہے کہ آج بھی ایسے شوہران گرامی کی کمی نہیں ہے جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے. اس کو سربراہ صرف گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بنایا. اگر 2 سربراہ ہوں گے سسٹم نہیں چل سکتا. اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایک ہوگا, کالج کا پرنسپل ایک ہوگا, کوئی ادارہ ہے تو ڈائریکٹر ایک ہوگا. حتیٰ کہ اس کائنات میں خدا 2 ہوتے تو کائنات کا نظام نہ چلتا. اس خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے سربراہ اللہ نے شوہر کو بنایا. اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا تھا. رہ گیا بحثیت انسان ہونے کے ناطے تو مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. فرمایا یہ دنیا ایک متاع ہے اور شوہر کے لیے اس دنیا کی بہترین متاع اور نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی ہے. جہاں اللہ رب العزت نے, جو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ بحثیت انسان کوئی فرق نہیں رکھا, صرف ایک مقام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 35 کو آپ ذرا سماعت کیجئے گا. اللہ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر مرد کوئی نیک عمل کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا, عورتیں کریں گی تو اجر کم ملے گا. مرد پہلے جنت میں جائیں گے, عورتیں بعد میں جائیں گی. عورت نافرمانی کرے تو گناہ زیادہ ہوگا, مرد کرے تو گناہ کم ہوگا. کوئی ڈیفرنس اللہ نے نہیں رکھا. اللہ نے جتنے احکامات انسانوں کو دیے ہیں ایک ہی سیغے میں مرد اور عورت دونوں کو شامل کر دیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایک ہی سیغے میں برابری کی بات ہے. میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں. غور کیجئے باری تعالیٰ نے کیسے پیرالل دونوں کا ذکر کر کے اس فرق کو ختم کیا. آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اطاعت کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں, والصادقین والصادقات, صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, خشیت اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ سارا پیرالل ذکر کرنے کے بعد اینڈ باری تعالیٰ نے یوں کیا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت, اس سے غرض نہیں ہے, جو کوئی بھی اپنے اندر مذکورہ خوبیاں پیدا کر دے گا اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. تو غلط تصوروں کی بیخ کو نہیں کرنا ضروری ہے اور صحیح تصور کو سمجھنا ضروری ہے. مگر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاندان کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے گھر کا سربراہ بیوی کو نہیں بنایا, وہ شوہر کو بنایا. اس حوالے سے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت اللہ نے دی, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اب میں جو اگلی بات کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، جو میں بنیادی ابھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے کہ ان کا کردار کیسے ہونا چاہیے، آپس میں ان کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، وہ بتاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شوہران گرامی کو اگر اللہ نے سربراہ بنایا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں باس بن گیا ہوں، آرڈر چلاؤں، بیوی کو سمجھوں کچھ نہیں۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کی اہمیت اور اس کی حکمتیں بڑی نکھار کر بیان کی۔ سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 کو کبھی پڑھی۔ کیا کمال کی گفتگو باری تعالیٰ نے فرمائی، من کے کانوں سے سنیں، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہارا زوج بنایا، شوہر کے لیے بیوی بنائی، بیوی کے لیے شوہر بنایا۔ فرمایا یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اسے معمولی نہ سمجھنا، وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہونا اور آپ کو نشانی مل جائے کہ وہاں کی نشانی کیا ہے جہاں میں نے جانا ہے، تو بندہ نشانی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈھونڈتے 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 منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور اللہ کہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اس رشتے کی ڈیپتھ اور گہرائی میں غور کرے، سوچے، فکر کرے، تو صرف یہ بات بندے کو مولا کی معرفت تک پہنچا دے گی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کبھی سوچنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس رشتے کی قدر کرے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جذبات میں آ کر ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، فٹ طلاق دے دیتے ہیں، عورتیں عدالتوں میں پہنچ جاتی ہیں خلا لینے کے لیے، مگر رشتہ ٹوٹنے کی دیر ہے، چند دن نہیں گزرتے دونوں کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے، پھر بھاگتے ہیں علامہ صاحب اب کوئی رستہ نکالے، کیا رشتہ بحال ہو سکتا ہے؟ اس نعمت کی قدر کرے۔ میں بتا دیکھو نا، اگر رشتہ ہی ختم ہو گیا تو خاندان تو ٹوٹ گیا، اور اگر بچے بھی ہوئے تو مجھے بتائیں ان بچوں کی تربیت کون کرے گا، اور وہ کتنے ایک معاشرے کے لیے باعزت شہری اور رول ماڈل بنے گی؟ یہی معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کون کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گاڑی نہیں چل سکتی تو ویلنٹائن فیصلہ کریں۔ وہ میں نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ، جائز ہونے کے باوجود بھی یہ فعل ہے، یہ عمل ہے، طلاق نہیں چاہیے۔ مگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں گاڑی چل سکتی، آگے مزاج نہیں ملتے، تو اچھے وقت پہ فیصلہ کریں۔ کل اولاد ہو گئی تو پھر بھول کر بھی ایسا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اس اولاد کا پرسان حال کون ہوگا، پھر ان کی خاطر کمپرومائز کریں، چلے۔ اور یہ رشتہ بحال تبھی رہ سکتا ہے، قائم تبھی رہ سکتا ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ سے تبھی بچ سکتا ہے، مستحکم تب ہو سکتا ہے جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ڈیلنگ اچھی۔ اب سنیں جو میں آیت سورہ روم کی پڑھ رہا تھا، غور کریں باری تعالیٰ نے کتنی لطیف بات کی۔ فرمایا یہ جو میری نشانی ہے نا، میں نے شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، تو فرمایا یہ بنایا کیوں؟ شوہر کے لیے بیوی کیوں بنائی، بیوی کے لیے شوہر کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون نہیں ہے، اذیت کا باعث ہے، تو انہوں نے شوہر اور بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ سارے دن کا تھکا ماندہ شوہر شام کو گھر آئے، وہ بیوی کو ایک نظر دیکھے، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ دیکھو نا، شوہر بیچارہ صبح 6 بجے 7 بجے نکلتا ہے، ہر کسی کو آفس میں جا کے کرسی پر بیٹھنا ہی تو میسر نہیں ہوتا۔ لوگ کتنے کتنے ٹف کام کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، گارا اٹھاتے ہیں، سیمٹ اٹھاتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، لوگوں کی دکانوں پہ مزدوری کرتے ہیں، باس کی پتہ نہیں کیا کیا کڑوی کسیلی باتیں سنتے ہیں، کس کس سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور شام کو تھکا ماندہ شوہر گھر آئے تو بیوی نے ایک نیا محاذ تیار کر رکھا ہو، تو اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ بیوی کو خود اور گھر کو ایسا بنا کے رکھنا چاہیے کہ گھر
شوہر کی پناہ گاہ ہونی چاہیے. تھکا ماندہ شوہر گھر آئے تو گھر میں اس کو سکون ملے. بدقسمتی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھ کر اس دنیا کے اندر اپنے گھر کو جہنم بنا لیتے ہیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کریں تو خدا کی قسم اسی دنیا کے اندر آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے. ایک دوسرے کا احساس کریں. اور اگر بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر دیکھے تو دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، تو میں اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، مت سمجھا کریں کہ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو بیوی کوئی گھر میں پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھی ہوتی. وہ بھی سارا دن کولو کے بیل کی طرح چلتی. رمضان کا مہینہ ہے، صرف ایک دن 24 گھنٹوں کا ذرا آپ آج انالیسس کر لیں. میری دانست میں گھر کے اندر سب سے پہلے بیدار ہونے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ خاتون ہے، بیوی ہے، عورت ہے. مرد تو سوئے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتی. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ممکن ہے وضو کرے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر اس نے پورے خاندان کے لیے، گھر کے لیے، افراد کے لیے سحری تیار کرنی ہے. شوہر کو ایک دن بنانی پڑ جائے تو سمجھ آ جائے گی کتنا آسان کام ہے. پھر اس بیچاری نے آپ سب کو سحری کروانی ہے، پھر وہ برتن صاف کرنے ہیں، پھر سارے روزہ رکھنے والے نہیں ہوتے. بچوں نے سکول جانا ہے، کئی بیمار ہوں گے، کئیوں کو ویسے ہی مزاج نہیں روزہ رکھنے کا، ان کے لیے الگ ناشتہ تیار کرنا ہے. پھر بچوں نے اٹھنا ہے، ان کو نہلانا دھلانا ہے، انہیں کپڑے پہنانے ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، سکول روانہ کرنا ہے. پھر ان کے برتن صاف کریں، پھر گھر کی صفائی کریں، پھر کپڑے دھوئیں، پھر بچوں کے آنے کا وقت، پھر ان کو ریسیو کریں، ان کو لنچ کروائیں، شام کی افطاری تیار کریں. تو کیا خیال ہے بیوی پھولوں کی سیج پہ رہتی ہے؟ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا. پھر شوہر کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر شام کو گھر آئے تو چہرے پہ 12 نہیں بجے ہونے چاہیے. بیوی اس کو ایک نظر دیکھے تو بیوی کی بھی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے. اور کبھی قرآن کو پڑھیں، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی بیان کرنے میں. اتنا کر کے آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان پھر مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے. اللہ نے محبت کی بات بھی نہیں کی ہے. علماء بیٹھے ہیں، آپ سنتے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو اہل بیت کی مودت کی بات ہوتی ہے. اور بعض علماء ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ محبت اور مودت کیا ہے. مودت اس تعلق کو کہتے ہیں جو کئی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے. اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دینا تو وہ جان ہی دے دیتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت نہیں مودت والا رشتہ رکھا ہے. شوہر اور بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں. ورحمہ، رحمت کا تعلق رکھنا ہے. صرف ایک دوسرے کے لیے باعث امن نہیں بنایا. باعث امن ہونا چھوٹی بات ہے، رحمت اسے کہتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ چھوٹی بات ہے. رحمت اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت دوسرے کا بھلا چاہنا، اسے رحمت کہتے ہیں، خیر خواہی چاہنا. اب یہ اللہ بیان کر رہا ہے، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا کہ یہ شوہر اور بیوی کے رشتے کے لیے ہیں ضروری تقاضے. اب یوں سوچیں اور پھر اپنا انالیسس کریں کہ ہم کتنے ان تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں. تو خاندان مستحکم کیسے ہوں گے جب شوہر اور بیوی کا تعلق ہی اچھا نہیں ہوگا؟ تو تربیتی مرکز تو فیل ہو گیا. اولاد کیا پرورش پائے گی، کیا تربیت پائے گی، کتنے معاشرے کے باعزت شہری بنیں گے، کتنے رول ماڈل بنیں گے. ایک بات میں رک کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ 7:15 ہونے والے ہیں. 7:30 تک مجھے علامہ صاحب نے فرمایا تھا
انہوں نے بڑی شفقت فرمائی کہ 7:30 تک آپ کر لیں. دیکھیے یہ جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں ان پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, آج ہزاروں کا کام نہیں رہا. پھر آپ اپنا آرام چھوڑ کے آتے ہیں, بسترے چھوڑ کے آتے ہیں, کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں. مجھے اندازہ ہے بعض لوگوں کی مصروفیات ایمرجنسیز ہیں, کسی نے جاب پہ جانا ہوگا, کسی نے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہوگا. ہو سکتا ہے اگر یہ 1000 بندہ بیٹھا ہے تو 100 کی مجبوری ہو, تو آپ لوگوں کو پکڑ کے تو نہیں بٹھایا ہوا. جس کی مجبوری ہو خاموشی سے اٹھے اور چلا جائے, اور ہم 100 کی خاطر باقی 900 کا ماحول خراب کریں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اگر 10, 15, 20 منٹ زیادہ لگ جائیں تو اسے افورڈ کرنا چاہیے. یہ نشستیں روز روز نہیں ہونی. ہم 100 بندے کی خاطر بقیہ 900 کے لیے ماحول خراب کریں, موضوع بھی کمپلیٹ نہ ہو, ادھوری بات رہ جائے, جلد بازی کا شکار ہو تو مناسب نہیں. ایک تو کوشش کریں کہ اگلی نشستوں میں وقت پہ شروع کریں. گجرانوالہ پہ میں نے درس دیا ہے, 5:45 بجے میری گفتگو شروع ہو گئی تھی, 5:15 سحری بند ہو جاتی ہے. یہاں بھی نماز کا اہتمام ہوگا, یہاں آپ ارینج رکھیں, لوگ یہاں آ کے نماز پڑھیں. جلدی گفتگو شروع کروائیں گے, جلدی ختم ہو جائے گی. تو جن کی مجبوری ہو وہ بھلے اٹھ کے چلے جائیں خاموشی سے, ماحول ڈسٹرب نہ ہو. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں نے کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے تقریر کرنی ہے اور بٹھانا ہے. یہی 10, 15, 20 منٹ زیادہ ہو گئے تو اس میں فائدے کی چیز ہے. اور انتظامیہ بھی بے چین نہ ہو جائے اگر 10, 15, 20, 50 بندے چلے جائیں. ایزی فیل کریں اپنے آپ کو, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے, انہوں نے اپنی کسی ایمرجنسی کے لیے جانا, ان کی وجہ سے باقی ماحول کو کبھی ڈسٹرب نہیں کریں. اب میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں جو آگے باری تعالیٰ نے فرمایا. تو میں نے بتایا شوہر اور بیوی کا رشتہ صحیح ہوگا, ان کے درمیان مودت اور رحمت والا تعلق ہوگا تو خاندان مستحکم ہوگا. اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا, اور اس خاندان کے افراد کبھی بھی سنور نہیں سکتے. تو اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ شوہر کو بنایا. اب بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, اسی قرآن کی آیت میں باری تعالیٰ نے اگلی بات بیان کی. فرمایا, بلکہ ایک بات اور سن لے پہلے, بیوی کی بات سے پہلے اللہ نے اسی آیت میں ایک بات اور بھی بیان کی. فرمایا شوہر کو سربراہ بنایا, اس لیے بنایا کہ ہم بعضوں کو بعضوں سے افضل بناتے ہیں. اور ساتھ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور شوہروں کو سربراہ اس لیے بنایا ہے چونکہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں. تو سربراہی کا معنی باس بننا نہیں ہے, سربراہی کا معنی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہے, آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اب ذمہ دار ہونے کے ناطے, سربراہ ہونے کے ناطے اللہ نے بیوی اور بچوں کی جملہ ضروریات کا کفیل وہ بیوی کو نہیں شوہر کو بنایا. آپ نے حلال کمائی کے ذریعے گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے, بیوی کی جملہ ضروریات کو پوری کرنے کا پابند بھی شوہر ہے. تو حلال کمائی, حلال رزق سے وہ ضروریات پوری کریں. میں بتا رہا ہوں کہ سربراہ بنا کر اللہ نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. آپ سربراہ نہیں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ خیر صلاح. تو جب آپ کو ذمہ دار بنا دیا, اب خاندان کے ہر فرد کے اچھے اور برے کے آپ ذمہ دار ہیں. وہ اچھا کام ہوگا ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا, اور کوئی برا کام ہوگا تو قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑا جائے گا. اس کے اندر ذمہ داری کی بات ہے. آپ کو سربراہ بنایا ہے, محافظ بنایا ہے, کفیل بنایا ہے, آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی تم میں سے ذمہ دار ہے, ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آقا نے فرمایا شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اس سے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کی تربیت کا کتنا اہتمام کیا, ان کی ضروریات کتنی پوری کی, کتنا اپنے خاندان کو مستحکم بنایا. تو خرچ کرنے کا پابند شوہر. اب بیوی کی آگے بات کی, فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اچھی بیوی کی پہلی خوبی یہ ہے قانتات, کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو. جب شوہر کو سربراہ بنایا ہے اور اگر بیوی نے بات ہی نہیں ماننی, اس کی اطاعت ہی نہیں کرنی, تو وہ سربراہ کس بات کا ہو. دیکھو اللہ نے کتنا کھول کھول کر بیان کیا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اس سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی، فرمایا اگر میں کسی فرد کو کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر سجدہ حرام ہے، اب ہو نہیں سکتا اللہ کے سوا کسی اور کو، مگر آقا نے یہ فرما کر شوہر کی اس سٹیٹس کو اجاگر کیا کہ وہ سربراہ ہے تو پھر اس کی اطاعت ہوگی۔ شوہر اگر بیوی کو نفلی عبادت سے منع کر دے تو بیوی اس کے بھی رکنے کی پابند ہے، باقی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن نفلی عبادت میں بھی اللہ نے یہ گنجائش رکھی۔ شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی آگے سے انکار کر دے تو آقا نے فرمایا ایسی عورت پر ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھی بیوی کا کردار ہے کہ پھر شوہر کی مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور آگے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اچھی بیوی وہ ہے کہ جو شوہر کی عدم موجودگی میں پھر اس کے گھر کی محافظ ہو۔ میرے آقا سے سوال کیا گیا، آقا ذرا فرمائیں اچھی بیوی کون سی ہے، اچھی عورت کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللتی تسرہ اذا نظرا، اچھی عورت وہ ہے کہ اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر میں اس کے گھر کی، اولاد کی، اپنی عصمت کی محافظ ہے، اللہ نے اس کو راعیہ بنایا۔ قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا اس نے شوہر کے گھر، اس کے اثاثہ جات کی کتنی حفاظت کی، اس کے بچوں کی کتنی تربیت کی، گھر کی ملکہ وہ پھر اللہ نے بیوی کو بنایا۔ تو بیوی یوں سمجھے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ گھر کوئی قید خانہ ہے، وہ سمجھے کہ یہ تربیتی مرکز ہے اور اس تربیتی مرکز کا ریسپانسبل اللہ نے مجھے ٹھہرایا۔ میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، بس یہ بات یہاں تک ختم کر کے شوہر اور بیوی اپنے تعلقات کو درست کریں، اگر ان کے تعلقات درست نہیں ہوں گے تو خاندان کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا، وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق، کردار، عمل اولاد کے لیے، اولاد تب سنورے گی جب شوہر اور بیوی دونوں اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بنے، کردار میں، عمل میں۔ یاد رکھیں بچے پڑھتے کم ہیں، سنتے کم ہیں، وہ دیکھتے زیادہ ہیں۔ آپ لاکھ ان کو لیکچر دے لیں، اگر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے تو آپ کے لیکچر کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور شوہر اور بیوی میں سے بھی پھر نسلوں کی تربیت کے لیے ان کو اچھا شہری بنانے میں بیسک اور بنیادی رول وہ ماں کا پہلے ہے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، اور ماں کی گود بھی بعد میں تربیت گاہ ہے۔ اب تو سائنس یہاں تک ڈیولپ کر گئی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب سے اس کا لرننگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو پیدا ہونے کے بعد بھی کئی سال لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں، بچے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو پہلا رول ماڈل ماں کو بننا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قومیں دے دوں گا، نسلیں دے دوں گا۔ تو ماؤں کو پہلے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ میرے آقا نے اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا ایک معنی تو وہ ہے نا جو بالعموم آپ سنتے ہیں کہ اولادوں سے کہا جا رہا ہے کہ اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر اپنی ماں کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، راضی کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتی۔ ایک یہ معنی جو بالعموم سنتے ہیں، اس کا ایک رخ اور بھی ہے۔ میرے آقا انہی کلمات کے اندر ماؤں سے خطاب کر رہے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، اے ماؤں تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مائیں صحیح معنی میں اولادوں کی تربیت کرنے والی بن جائیں، وہ تربیت کا حق ادا کر دیں، تو ایسی اولاد کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ ماؤں کی ریسپانسبلٹی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک لطیف بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ سارے رشتوں میں سے واحد رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ نے جنت میں قائم کیا۔
یہ جنتی رشتہ ہے. باقی سارے رشتے زمین پہ بنے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا رشتہ بنا اور اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن وانت زوجک الجنہ، اے آدم جاؤ تم اور تمہاری زوجہ جا کے جنت میں رہو. تو ان کے جنتی ہونے کے اندر بھی ایک معنی ہے کہ شوہر اور بیوی بحیثیت ماں اور باپ اولاد کے لیے اگر صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں تو ہو نہیں سکتا ان سے تربیت پانے والی اولاد جنت میں جانے کی حقدار نہ ٹھہرے. تو ماؤں کا بالخصوص ذکر کر دیا کہ اگر مائیں چاہیں تو اپنی اولاد کو جنت کی حقدار بنا سکتی ہیں، چونکہ ان کی اولادوں کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. یہ تربیت کریں گی تو وہ جنتی بن جائیں گے، وہ سنور جائیں گے. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اور یہ کتنی اہم ہے آپ کو ایمان افروز بات بتاتا ہوں. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرنے لگے کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. تو آپ کی والدہ محترمہ سن کے فرمانے لگی کہ بیٹے اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا. اب ایسی مائیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. قربان جائیں اس ماں کے جن کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے. کیا قرآن کی لوریاں دے دے کر اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی. ایسی تربیت کی کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر سوار ہے اور پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے. تو مائیں تربیت کرتی. ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا گھر یہ قید خانہ نہیں ہے، یہ تربیتی مرکز ہے، اس کی ریسپانسبل میں ہوں. میں نے اس کو صحیح معنوں میں کامیاب بنانا ہے، میں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. وہ اپنے سامنے یہ ویژن رکھے، شوہر بھی بیوی بھی دونوں یہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارے گھر میں ہر کام رک سکتا ہے مگر 5 وقت کی نماز میں انقطاع نہیں آ سکتا. جب ماں اور باپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ ماں اور باپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو بچے قرآن کے قاری کیسے بن جائیں گے؟ رول ماڈل بنے میں بتا رہا، تب جا کے آپ کا خاندان مستحکم ہوگا، سیکھے گے. قربان جائیں پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بات کرتا ہوں. وہ کیسے نماز پڑھتی تھی. سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا. جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی. وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متقیوں کے امام ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، قیامت والے دن جو صاحبان نور کے لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے، ہیڈ ہوں گے، تو سوچو ان کے مولا کے حضور سجدہ ریزیوں کا عالم کیا ہوگا. یہ ماں اور باپ کی تربیت کا عالم تھا کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نواسہ رسول سب کچھ راہ خدا میں قربان کر چکے ہیں. معلوم ہے کہ چند سیکنڈز کے بعد میرا سر بھی تن سے جدا ہو جائے گا اور نگاہ ادھر بھی ہوگی کہ میرے بعد مستورات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مگر اس مشکل وقت میں بھی چشم فلک نے یہ دیکھا کہ آخری لمحات میں بھی نواسہ رسول نے مولا کے حضور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، وہاں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی. یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے. پھر ماں اور باپ رول ماڈل بنے اپنی اولاد کے لیے. اگر وہ رول ماڈل نہیں بنیں گے تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مضمون طویل ہے، بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا عمل، اپنا کردار وہ آئیڈیل بنائیں اولاد کے لیے. علم پہلا ہتھیار، عمل دوسرا ہتھیار، اور دونوں کو استعمال کرنے کے بعد تیسرے سے کبھی غافل نہ. وہ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ دعا. جو کچھ آپ کر سکتے ہوں خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے، شوہر اور بیوی وہ اپنی پوری محنت کریں، دیانتداری سے حق ادا کریں، اور سارا کچھ کر کے پھر رات کے پچھلے پہر مولا کے حضور مصلی پہ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں، مولا ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے،
آگے تو کرم کے دروازے کھول دے. لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر بدل سکتی ہے تو صرف اور صرف دعا سے بدل سکتی ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یاد رکھیں. پھر مولا کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی اولادوں کی فکر کریں. بیوی ہے تو شوہر کے لیے دعا کریں، شوہر ہے تو بیوی کے سنورنے کی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. ہم تو خالی اولاد مانگتے ہیں نا، مولا بیٹا دے دے، بیٹی دے دے. مگر انبیاء کرام جب دعا کرتے تو خالی بیٹے بیٹیاں نہیں مانگتے تھے. وہ عرض کرتے رب حب لی من الصالحین. مولا بیٹا دے مگر نیک اور صالح چاہیے. پھر مل جاتا تو پھر بے فکر نہیں ہو جاتے تھے. آپ ہر نماز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کرتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہر وقت دعا کرتے مولا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور مجھے ہی نہیں میری اولاد اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. دعا ہے اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے دعا. باپ بیٹا دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک. مولا مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا. آج یہ کردار نہیں رہا ہمارا، یہ فکر ختم ہو گئی. ہم یہ تو چاہتے ہیں اچھے ڈاکٹر بن جائیں، اچھے انجینئر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، پراپرٹی بن جائے، جائیداد بن جائے. کاش کبھی یہ خواہش بھی جنم لے کہ جہاں اچھے ڈاکٹر انجینئر بنے وہ باکردار مسلمان بھی بنے، وہ مولا کے حضور جھکنے والے بھی بنے، وہ سنورنے والے بھی بنے، معاشرے کے لیے رول ماڈل بھی بنے. اللہ نے اپنے بندوں کی خوبی یہ بیان کیا جو ہر وقت دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولا میری بیوی کو بھی، میرے شوہر کو بھی، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، ہماری اولاد کو بھی ایسا سنوار دے کہ دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں، وہ تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں. پھر دعا کریں، اس دعا کا دامن نہ چھوڑیں. دعا تقدیر کو بدل دیتی. ان بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جو آخری بات بتا رہا ہوں، جو ماحصل لب لباب اور نچوڑ ہے. پھر دیکھیں، شوہر نے 24 گھنٹے گھر نہیں رہنا اور بچوں نے ساری زندگی والدین کے پاس نہیں رہنا. پھر انہوں نے اسکول میں جانا ہے، انہوں نے کالج میں جانا ہے، انہوں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، معاشرے کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوگی، وہاں برتاؤ ہوگا، مختلف لوگوں سے ملیں گے. اس دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. ایون کہ کئی بار بچوں کو تعلیم کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، جاب کے لیے اور دنیا میں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے والدین کیا کریں، کیسے خاندان ہمارا سنورے گا؟ اس کے لیے 100 باتوں کی ایک ہی بات بتا رہا ہوں شارٹ کرتے ہوئے، من کی تختیوں پر لکھ لیں. ہر طرف فتنے ہیں، ایک ہی فتنہ کافی ہے، یہ سوشل میڈیا. یہ آج کے دور میں دجال ہے، دجال. اس کے اندر عریانی، فحاشی، بے حیائی اور بد عقیدگی کا ایک طوفان ہے. وہ جو کبھی سنتے تھے نا یورپ میں بڑی بے حیائی ہے، بڑی عریانی فحاشی ہے، بد قسمتی تھے، وہ سب کچھ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. ہر بچے کے پاس موبائل، ٹیلی فون. بد عقیدگی کا ایسا طوفان ہے کہ ہر وہ شخص جس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے نا، وہ بھی اسکالر بن کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ گیا. اسے جو اوٹ پٹانگ آتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے. اور ہر سننے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس فتنوں کے دور میں نسلوں کے ایمان اور عقیدے بچانا مشکل ہو چکا ہے. عوام تو ایک طرف، اچھے خاصے لوگوں کے لیے اپنا ایمان، عقیدہ اور عمل بچانا مشکل ہو گیا. اتنی تباہی ہے ہر طرف. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں، اگر اس فتنوں کے دور میں والدین نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، اپنی نسلوں کی تربیت کا سامان فراہم نہ کیا،
تو خدا نہ کرے کہ وہ دہرائے، ورنہ لگتا یوں ہے کہ اگر غفلت کا عالم یہی رہا تو چند سال گزرنے کی دیر ہے، شاید ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں، اور اگر نسلیں نہ سنوری تو قیامت والے دن یاد رکھو ان کے گریبان بعد میں پکڑے جائیں گے، والدین کے گریبان پہلے پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہی خاندان کا تصور ہے۔ اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ ریسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہر طرف فتنے ہیں تو پھر خاندان کیسے بچ سکتا ہے، کیسے افراد سنور سکتے ہیں؟ اللہ نے اس قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ میں بس خلاصتاً ایک آیت سے مفہوم لے کر بس شارٹ کر رہا ہوں بات کو۔ سورہ کہف میں باری تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور جب بھی کوئی اپنے بندوں کو کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے پیش نظر مفاد بھی بندوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کا اپنا فائدہ نقصان کوئی نہیں ہے، وہ ہماری طرح کے فائدے نقصان سے بڑا بلند ہے۔ وہ جب بھی کوئی حکم دے تو اسے بندوں کا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اب وہ ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، ذرا سنیں۔ وہ کہتا ہے بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ جو صبح و شام خود مولا سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ حکم خداوندی ہے، جس کا خلاصہ نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ چاہتا ہے، اپنے خاندان کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے عمل کو سیدھا رکھنا چاہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو فرمایا سارے فتنوں سے بچنے کا راز صرف ایک ہے کہ پھر اچھی صحبت اور سنگت کو اختیار کر۔ ایسی صحبت کے ساتھ جوڑ جس صحبت کے حامل لوگ ہر وقت مولا سے جڑے رہتے ہیں۔ اچھی صحبت پھر بندے کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اچھی صحبت اور سنگت مل جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی تر جاتے ہیں، آخرت میں بھی تر جاتے ہیں۔ کوئی صاحب حال بزرگ تھے نا، اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک شخص سنگترے بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ اللہ والے لوگ ہر بات سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے۔ جیسے یہ آواز کانوں میں پڑی، وجد میں آئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کتنی خاص بات کہہ رہا۔ ہوش آیا، مریدین نے اٹھایا، پوچھا حضرت وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا من کے کانوں سے سنو، وہ خالی سنگترے نہیں بیچ رہا، وہ دہائی یہ دے رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے، کہ جس کو اچھا سنگ مل گیا، کوئی اللہ والا مل گیا، اچھی صحبت مل گئی، وہ دنیا میں بھی تر گیا، وہ آخرت میں بھی تر گیا۔ پھر اچھی صحبت سے جڑو، خود جڑو، اپنے بچوں کو جڑو۔ وہ اچھی صحبت اور سنگت جہاں سے ان کے ایمان کے تحفظ کا سامان ملے، عقیدے کے تحفظ کا سامان ملے، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کا سامان ملے، گناہی سے بچنے کا سامان ملے، اس صحبت اور سنگت کے ساتھ جڑو۔ آپ کہیں گے اچھا علامہ صاحب ہمیں کوئی بتائیں کو آج کے دور میں بھی اچھی صحبت اور سنگت ہے؟ تو ایک بات یاد رکھ لیں، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو جو ہر وقت مولا سے جڑے رہتے ہیں، تو اس بات کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے کہ کوئی دور، کوئی زمانہ قیامت تک ایسا نہیں آ سکتا جس دور میں ایسے اچھے لوگ موجود نہ ہوں۔ اللہ کہے ان سے جڑو اور جن سے جڑنا ہے وہ لوگ ہی نہ ہوں، تو اللہ کا حکم تو بے معنی ہو کر رہ گیا۔
اس کا مطلب کوئی دور بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے تمہارے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کو ڈھونڈو, انہیں تلاش کرو, ان کے ساتھ جڑے رہو. وہ تمہیں شیطان کے حملوں سے بچائیں گے, وہ تمہیں فتنوں سے بچا دیں گے. تو ہر دور میں موجود ہوں گے. آپ کہیں اچھا علامہ صاحب کہاں ڈھونڈتے پھریں گے, کوئی ایک آدھ بتا بھی دیں. تو بابا ہزاروں ہوں گے, معلوم نہیں کون کہاں کہاں بیٹھ کر کس کس کو اپنی صحبت اور سنگت کا فیض عطا کر رکھا. اللہ سب کو سلامت رکھے. مگر میں تو آپ کو ایک ایسا بتا رہا ہوں جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, ہزاروں ان کی بارگاہ میں آئے. جب آئے تھے تو کچھ اور تھے, جب گئے تو اور سے اور بن کر گئے. آج کے اس فتنوں کے دور میں اس اچھی صحبت اور سنگت کا نام منہاج القرآن اور مجدد المئات الحاضرہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات گرامی ہے. حالیہ والو یاد رکھو, ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آتا ہے, مگر ڈاکٹر طاہر القادری ہر صدی بعد بھی نہیں آتا. ڈاکٹر طاہر القادری کئی صدیوں بعد آتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ان کے وجود کی شکل میں عطا کر رکھی. آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ اچھی صحبت اور سنگت ہے تو ہم پھالیہ میں بیٹھے ہیں, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں, تو صحبت اور سنگت میں کیسے جائیں, کیسے فائدہ اٹھائیں. تو میں 3 رخ آپ کو بس ایک ایک جملے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی صحبت اور سنگت کے سے مستفید ہونے کے 3 بڑے طریقے. ایک تو رمضان کا دوسرا عشرہ آج اینڈ ہو رہا ہے, پہلا عشرہ اینڈ ہو رہا ہے, اور تیسرا عشرہ عشرہ اعتکاف ہے. وہ مرد کلندر پچھلے 35 سالوں سے لاہور منہاج القرآن کے اندر ایک شہر اعتکاف آباد کرتا ہے. اس شہر اعتکاف کے اندر سوائے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے اور ان کو راہ راست پر لانے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. نسل سازی ہوتی ہے وہاں. ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے براہ راست ان کی لائیو صحبتیں میسر, وہ خود تربیت کر رہے ہوتے. اور اتنی بڑی ہستی موجود ہو تو زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آپ نے سنا ہوگا نا, کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کسی اللہ والے کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی ایسی عبادت جس میں ریا نام کی بھی کوئی شے نہ ہو, وہ ایک لمحہ اس 100 سال کی عبادت پر بھی بھاری ہے. لوگوں ان صحبتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ایک وقت آنا ہے لوگوں نے ان صحبتوں کو ترسنا ہے یا نہیں ملیں گی. یہ ایک رخ مستفید ہونے کا. رجسٹریشن جاری ہے, باہر سٹال لگا ہوا ہے اعتکاف کا, وہاں پر ہمارے منتظمین سے مل کر اپنی رجسٹریشن کروائیں, اپنی سیٹ کو یقینی بنائیں, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دوسری بات, ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کی طریقہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہی سوشل میڈیا ہے. اگر اس کے اندر عریانی, فحاشی, بے حیائی اور بد عقیدگی ہے نا, تو اس میں اچھائی کی بھی کمی نہیں ہے. جس مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں اس مرد کلندر کے ہزاروں خطابات ہیں. ایک خطاب سننے کے لیے آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے, آرام چھوڑا, بستر چھوڑے, کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھ جیسے نکمے کو سن رہے ہیں. اور میری گفتگو میں اگر کوئی چھوٹی موٹی اچھی بات اگر آپ کو ملی تو میں واللہ یہ حق بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیرات ہے اس مرد کلندر کے جوڑوں کی. تو ہم جیسے لوگوں کو سننے کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں تو سوچیں جب ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنیں گے تو پھر کرم کے دروازے کیسے کھلیں گے. اور وہ سب کچھ بغیر کسی خرچ کے آپ کے گھر میسر ہے. یوٹیوب پہ چلے جائیں, صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری, ان کے اتنے خطابات آ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے, اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. اپنے گھروں میں معمول بنائیں, روز 10 منٹ سن لیں, آدھا گھنٹہ سن لیں, گھنٹہ سن لیں, اکٹھے بیٹھیں, انڈیویجولی سنیں, ہر شخص سنیں. موبائل ٹیلی فون پر اویلیبل ہے, ہر چیز بغیر پیسوں کے اویلیبل ہے. ان کی سینکڑوں کتابیں اس پر اویلیبل ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن موجود ہے. آپ جب کسی خطیب اور مقرر کو سنتے ہیں تو اس خطیب کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں, کسی مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں اس کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں.
حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی، صدیاں ہو گئیں، پردہ کر گئے. آج بھی جب کوئی کشف المحجوب کو پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ حضور داتا صاحب کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے. زمانے کے ساتھ صحبت کے تصور بھی بڑے بدلتے ہیں. ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں. اور تیسرا ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس مشن منہاج القرآن کے رفیق بنے. رفیق کا لفظ ہی رفاقت سے نکلا ہے. ممبر بنے. اللہ نے جس بڑے ٹاسک کے لیے اس مرد کلندر کو بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آقا کے دین کی نوکری، آقا کی امت کی اصلاح، آقا کے دین کے پیغام کو امت تک پہنچانا. آپ بھی اس مقصد کے لیے ان کے رفیق بن جائیں، ان کے ممبر بن جائیں. میں بھی اس نوکری کو کروں گا. دیکھو نا، آپ تو آ کے بیٹھتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو مہینہ بار کئی مہینوں سے اس پروگرام کی تیاری کرتے ہیں. ان کو تنخواہیں تو نہیں ملتی، آپ کو دعوتیں دیتے ہیں، کتنی بڑی ہورڈنگز لگاتے ہیں، آپ کے لیے دعوتی کارڈ بناتے ہیں، گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں، صبح سب سے پہلے آ کے کرسیاں سیدھی کرتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ اس رفاقت کی فائدے ہیں کہ اللہ نے ان کو نیکی کے کام پہ لگا دیا. اور یہ جو آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے، میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کروڑ تہجدیں مل کر بھی اس نوکری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صحبت کا فائدہ بتا رہا ہوں. اس صحبت میں آئیں گے، اللہ آپ کو بھی نیکی کے کام کی توفیق دے دے گا. آپ کو برائی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. نیکی کی پلاننگ کرتے رہیں گے، اب کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. تو آپ باقاعدہ اس مشن کے ممبر بنے. اور میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے معلوم نہیں کتنی مرتبہ عشرہ اعتکاف، رات کا پچھلا پہر، حضور قدوۃ الاولیاء کے قدموں کی سنگت، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے کہا ہے کہ لوگوں، قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے. اللہ کے ایسے بندے آتے رہتے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ایک بولی لگاتے ہیں. خوش نصیب ہیں جن کو ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے. کوئی سودا لے لیتے ہیں. کوئی دریا کے کنارے بیٹھ کے ریت کے گروندے بنا کے کہتا، آؤ جس نے جنت میں گھر خریدنا ہے میرے ساتھ سودا کر لو. اور کوئی منہاج القرآن بنا کے کہتا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے. لوگوں اس اچھے مشن کے ساتھ جڑ جاؤ، قبل اس کے کہ دکان بند ہو جائے یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں. کچھ سودا خرید لو، خود جڑو، نسلوں کو جوڑو. اور یہ ایسا مشن ہے پوری دنیا میں اویلیبل ہے. جہاں آپ کی اولادیں جائیں گی وہیں پر آپ کو منہاج القرآن ملے گا. جڑے رہیں، خیر کا سودا ملتا رہے گا. تو یہ صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کے میں نے طریقے بتائے. جب تک کسی اچھی صحبت اور سنگت کے ساتھ نہیں جوڑتے، تب تک نہ شوہر سنور سکتا ہے، نہ بیوی سنور سکتی ہے، نہ بچے سنور سکتی ہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر کسی اچھی صحبت اور سنگت سے جڑیں، جہاں ایمان، عقیدے اور عمل کے تحفظ کا سامان ملتا رہے. اور اس کے لیے بہترین سورس ان صحبتوں اور سنگتوں میں سے ایک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی صحبت اور سنگت ہے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنے خاندانوں کو مستحکم بنا کر ہر فرد کو ایسا تقویٰ کے نور سے مزین کرنے والا بنا دے کہ پھر خاندان کا ہر فرد بندہ مرتضیٰ بنے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والا بن جائے. وما علینا الا البلاغ. کل